السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Muhammad Saqib Halimi. I am very fine. I hope all of you will be very fine. عزیز طلباء، آج کے اس لیسن میں ہم پھر آپ کے اس آن لائن کلاس میں حاضر ہیں کچھ وربس کے ساتھ، کچھ نئے وربس کے ساتھ. تو آئیے آج کے اس لیسن کو ہم شروع کرتے ہیں. آج کے اس لیسن میں اور آج کے سبق میں جو پہلا ورب ہے وہ ہے آفر. آفر معنی ہوتا ہے پیش کرنا. جیسے ہم یہ کہیں کہ اس نے نماز ادا کر لیا، نماز، تو اس لفظ کے لیے بھی ہم اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں. ہی آفرڈ دا نماز، اس نے نماز کو ادا کر لیا یا نماز کو اس نے پیش کر لیا. تو آفر کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا، اور آفر کا معنی ایک ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا آفر آیا ہوا، آپ نے سنا ہوگا، یعنی اس کی جانب سے یہ پیشکش آئی ہوئی ہے، فلاں کمپنی کی جانب سے، فلاں آرگنائزیشن کی جانب سے. اس کے لیے بھی یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو آفرڈ اور آفرڈ اس کے سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم استعمال کرتے ہیں. اور آج کے اس لیسن میں جو نیکسٹ ورب ہے وہ ہے آپریٹ. آپریٹ معنی ہوتا ہے چلانا. آپریٹر اسی سے چلانے والے کو بولتے ہیں. آپریٹر چلانے والا، یعنی ون ہو آپریٹ سم تھنگ، یعنی جو کسی چیز کو چلائے. جیسے کمپیوٹر جو لوگ چلاتے ہیں اس کو ہم کمپیوٹر آپریٹر بولتے ہیں، کمپیوٹر چلانے والا. اس کا سیکنڈ فارم آپریٹڈ ڈی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور تھرڈ فارم بھی ڈی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. آپریٹڈ، آپریٹڈ. اور آج کے اس لیسن میں جو نیکسٹ ورب ہے وہ ہے اپوز. اپوز معنی ہوتا ہے کسی کی مخالفت کرنا، کسی کے خلاف بولنا. اس کے سیکنڈ فارم اپوزڈ ڈی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور تھرڈ فارم بھی ڈی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اپوزڈ. اور آج کے اس لیسن میں ایک اچھا ورب ہے آپ کے لیے آرگنائز. آرگنائز معنی ہوتا ہے منظم کرنا، یعنی کسی چیز کو تنظیم سے رکھنا، کسی چیز کو بہتر طریقے سے رکھنا، اس کو ہم بولتے ہیں کہ آرگنائز. آرگنائز کر لو، یعنی ہم بولتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں کہ اس چیز کو اچھے طریقے سے آرگنائز کر لو، یعنی اس کو بہتر طریقے سے منظم کر لو. اس کے لیے انگریزی لفظ آرگنائز استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے منظم کرنا. اور اس کے سیکنڈ فارم تھرڈ فارم آرگنائزڈ، آرگنائز استعمال کرتے ہیں صرف ڈی کے ساتھ. اور پیک، آپ اپنے اردو زبان میں بھی پیک کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس چیز کو پیک کر لو، یعنی اس چیز کو باندھ لو. تو پیک کا معنی ہوتا ہے باندھنا. تو بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو اردو میں ہم بولتے ہیں تو ہیں، لیکن بس اوقات سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ انگریزی میں بھی اس کو انگریزی کے الفاظ ہیں. تو پیک در حقیقت یہ انگریزی کا لفظ ہے اور یہ ورب ہے. اس کا معنی ہوتا ہے پیک، باندھنا. پیکڈ اور پیکڈ یہ ای ڈی کے ساتھ سیکنڈ اور تھرڈ فارم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بہت اچھا ورب ہے آپ کے لیے جو ہم اردو میں بار بار کہتے بھی ہیں، معاف کرنا. تو معاف کرنے کے لیے ایک لفظ آتا ہے فارگیو، بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو لفظ ہے پارڈن. جیسے اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ مجھے معاف کر دیں تو آپ اس کے لیے انگریزی استعمال کر سکتے ہیں پارڈن. تو پارڈن کا معنی ہوتا ہے معاف کرنا. اس کے سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم ای ڈی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. پارڈنڈ، پارڈن، پارڈن. پارڈن معنی ہوتا ہے معاف کرنا. پارٹیسپیٹ. پارٹیسپیٹ کا معنی ہوتا ہے شامل ہونا. جیسے مان لیا آپ کے اسکول میں یا مدرسے میں یا کالج میں کوئی بھی ایسا فیسٹیول ہو جس میں آپ کو تقریر کرنی ہو یا کچھ رائٹنگ لکھنی ہو، تو اس میں اگر آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پارٹیسپیٹ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں. تو پارٹیسپیٹ کا معنی ہوتا ہے شامل ہونا. اس کے سیکنڈ فارم پارٹیسپیٹڈ ڈی کے ساتھ، اور تھرڈ فارم بھی پارٹیسپیٹڈ ڈی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. یہ ایسا لفظ ہے جو بار بار آپ کی زندگی میں استعمال ہونے والا لفظ ہے. پاس. پاس تو اردو میں ہم بولتے ہیں اگر کوئی چیز قریب ہو، لیکن انگریزی میں پاس جب ہم بولتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے گزرنا. تو پاس معنی گزرنا. اس کے سیکنڈ فارم تھرڈ فارم ای ڈی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں پاسٹ، پاسٹ. اور پے کا معنی ہوتا ہے ادا کرنا.
اور پے جب کسی لفظ کے ساتھ آیا تو اس کا معنی چینج بھی ہو جاتا ہے، جیسے پے اٹینشن معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا، لیکن صرف پے اگر استعمال ہو تو پے کا معنی ہوتا ہے ادا کرنا۔ پیمنٹ اسی لفظ سے بنا ہے، پیمنٹ معنی ہوتا ہے ادائیگی، تو پے معنی ادا کرنا ہے، اس سے سیکنڈ فارم پیڈ اور تھرڈ فارم بھی پیڈ۔ جیسے آپ کی کوئی چیز کسی کے پاس باقی ہو، یا پیسہ باقی ہو، تو آپ اگر ادا کر دیں گے تو وہ آپ کے پیپر پر یا آپ کے ریسیپٹ پہ لکھ دے گا پیڈ، یعنی ادا کیا جا چکا ہے، یعنی اس کی ادائیگی ہو چکی ہے۔ اور آج کے اس لیسن میں جو نیکسٹ ورب ہے وہ ہے مس۔ مس معنی ہوتا ہے چوک جانا، مس کر جانا، اس سے سیکنڈ فارم تھرڈ فارم مسڈ۔ اور مس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کو یاد کرنا بھی۔ اور آج کے اس لیسن میں جو نیکسٹ ورب ہے وہ ہے مکس۔ مکس معنی ہوتا ہے ملانا، اس سے سیکنڈ فارم تھرڈ فارم ای ڈی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، مکسڈ۔ اور آج کے اس لیسن میں جو نیکسٹ ورب ہے وہ ہے موشن۔ ایک نیا لفظ آپ کے لیے موشن۔ موشن بولتے ہیں حرکت کرنا، اس سے سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم ای ڈی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، موشن۔ ماؤنٹ۔ ماؤنٹ یہ ایک اچھا لفظ ہے آپ کے لیے، ماؤنٹ۔ ماؤنٹ معنی ہوتا ہے چڑھنا، اس کے سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم ماؤنٹیڈ ای ڈی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اور مورن۔ مورن معنی ہوتا ہے ماتم کرنا، کراہنا، آہوزاری کرنا، یہ سب اس کا معنی ہوتا ہے، اس کے سیکنڈ فارم تھرڈ فارم ای ڈی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، مورن۔ مورن۔ نوٹ۔ جو نیکسٹ ورب ہے وہ نوٹ، جیسے آپ بولتے ہیں نوٹ بک، تو نوٹ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لکھنا، کسی چیز کو ذہن میں رکھنا، ذہن میں محفوظ کر لینا، یہ سب معنی آتا ہے۔ یہ ورب کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اس کا باقاعدہ، اور ناؤن کے طور پہ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، نوٹڈ۔ نوٹڈ۔ اور اوبے۔ اوبے کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا، اس کے سیکنڈ فارم تھرڈ فارم اوبیڈ ای ڈی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اوبیڈ یعنی حکم ماننا۔ جیسے اگر آپ یہ کہیں تو اسے والدین کا حکم ماننا چاہیے، تو آپ کہیں گے ہی شوڈ اوبے ہز پیرنٹس، اسے اپنے والدین کا کہا ماننا چاہیے۔ اور آج کے لیسن میں جو سیکنڈ لاسٹ ورب ہے وہ ہے آبجیکٹ۔ آبجیکٹ کا ایک معنی تو آپ نے کلاس میں اور ایسے ہی سنا ہوگا، آبجیکٹ چیز کو بھی بولتے ہیں اور آبجیکٹ مفعول کو بھی بولتے ہیں۔ اور آبجیکٹ کا ایک معنی جو ورب کے طور پہ استعمال یہاں کرتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے اعتراض کرنا، اسی لفظ سے بنا آبجیکشن، اعتراض۔ تو آبجیکٹ معنی اعتراض کرنا، آبجیکٹڈ سیکنڈ فارم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور تھرڈ فارم بھی آبجیکٹڈ ای ڈی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اور آج کے اس لیسن میں جو آخری اور لاسٹ ورب ہے وہ ہے اکوپائی۔ اکوپائی کا معنی ہوتا ہے قبضہ کرنا، اکوپائڈ، یہ اس کے سیکنڈ فارم ہے، اور اکوپائڈ یہ تھرڈ فارم ہم استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان لفظ کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ ان الفاظ کو، ان وربس کو بار بار ریپیٹ کریں اور دہرائیں، دہرانے کے بعد اس کو آپ اپنے کاپی میں اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔